ابھی زندہ ہے ان کا مولوی، گیا کا رہنے والا ہے بہار کا، یہ ایک اعلان کر رہا ہے، ذرا اس کو سن لیجئے۔ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند میں سمجھنا ہوگا۔ مولانا اشرف علی صاحب، قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند میں سمجھنا ہوگا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیے اس نے ایک بات کہی ہے، قوم کو نصیحت کی ہے کہ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھنا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ اور لوگ یہی سب سمجھنے کے لیے جماعتوں میں آج کل جانے لگے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا سمجھائیں گے جن کے عقیدے خود باطل ہے۔ آئیے ذرا انہوں نے خود قرآن کو کتنا سمجھا ذرا دیکھیں۔ ایک میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے یہ ہے ترجمہ قرآن محمود حسن صاحب کا، جو مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد ہے، استاد سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ سعودی عرب نے چھاپا تھا کسی زمانے میں، اور حاجیوں کو مفت بانٹا گیا تھا۔ اب چھاپنا بند کر دیا کیونکہ پہلے دونوں بھائی تھے، اب جھگڑا لڑ لیا، اب سعودیہ کے اہل حدیثوں نے خود دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور ایک کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں، اس کا نام ہے القول البلیغ، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اور اس کتاب کو لکھ کر سعودی کے مفتیوں نے خود کہا کہ یہ دیوبندی بھی پکے چھٹے ہوئے کافر ہیں، ان کی زکوٰۃ خیرات اب سب بند ہو گئی ہے وہاں سے، تو اب یہ ان کا آج کل رد کرنے لگے ہیں۔ تو جیسے وہ بول رہا نا چوہے اندر چھپے ہوئے سعودیہ کے اندر، یہاں کچھ وہاں کچھ، تو بہرحال کسی زمانے میں سعودیہ نے چھاپا تھا۔ محمود حسن صاحب جو دیوبند کے عالم ہیں، طاہر غیابی صاحب کہتے ہیں کہ دیوبند سے قرآن سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے، کوشش کرتے کہ ان کا اگر ترجمہ قرآن ہم دیکھیں اور ان سے ہم قرآن سمجھے تو کیا کیا برائیاں سامنے آئیں گی۔ چنانچہ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورا ہے، اور آیت نمبر اس کی 52 ہے، 52۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اب محمود حسن صاحب نے ترجمہ کیا کیا، ذرا ترجمہ سنیے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا یہی عقیدہ رکھنا اسلام ہے؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو ایمان بھی نہیں جانتا تھا اور کتاب بھی نہیں جانتا تھا، یعنی رسول اللہ کو ایمان بھی پتہ نہیں تھا۔ اب آگے آئیے، یہ تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن دیکھیں، یہی پارہ جو ہے پارہ نمبر 25 سورہ شورا آیت نمبر 52، تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے۔ تھانوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نہ تجھے کتاب معلوم تھی جب تک کتاب نہیں بتایا، اور تجھے ایمان کا انتہائی کمال بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ محمد چنا گھڑی صاحب کا ترجمہ ہے جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل سعودیہ بھی انہی کا ترجمہ قرآن مفت میں حاجیوں کو دیتا ہے، ہندوستانی اور پاکستانی حاجیوں کو، چھوٹے سائز میں ملتا ہے، بہت سارے حجاج کے گھر میں ہوگا بھی۔ آج ہی اگر وہ چاہیں تو تصدیق اپنے گھر میں جا کے کر کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 25 کھولے، سورہ شورا نکالے اور آیت نمبر 52 دیکھیں، تو محمد چنا گڑھی صاحب نے بھی وہی ترجمہ کیا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی یہ بھی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے نبی نہ تو کتاب جانتا تھا اور نہ ایمان جانتا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کے مولوی صاحب ابو اعلیٰ مودودی، ان کا ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی مر گئے، پہلے تبلیغی جماعت میں رہے 7 سال ابو اعلیٰ مودودی صاحب، پھر تبلیغی جماعت سے ان کی کھٹ پٹ ہوئی، جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے اپنی ایک الگ جماعت قائم کی، ترجمہ کیا تفہیم القرآن کے نام سے قرآن پاک کا، وہی آیت، وہی سورت، وہی پارہ، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور کریں کہ یہاں ولا الایمان لفظ آیا ہے قرآن میں، اور اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایمان نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے جواب میں ایک مختصر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ قرآن میں ہر جگہ لفظی ترجمے سے کام نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ لفظی ترجمے سے کام لیں گے تو اس سے ہدایت کی جگہ گمراہیت پھیلیں گی، کیونکہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے اس سے ہدایت پائیں گے۔ تو گمراہ کون ہوں گے؟ جو مفسرین
کی رائے نہیں دیکھیں گے، جو مفسرین کی تفاسیر کو نہیں دیکھیں گے، جو حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، تفہیم قرآن کو نہیں جانیں گے، اپنی طبیعت سے لفظی ترجموں کو دیکھیں گے اور اس پہ عقیدہ رکھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ید اللہ بھی لفظ آیا ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ لفظی لے اور وہی عقیدہ رکھے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، تو معاذ اللہ کو ہاتھ والا مان لیا تو ہم مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ قرآن میں وجہ اللہ بھی لفظ آیا، وجہ اللہ کے معنی اللہ کا چہرہ، تو اللہ کا چہرہ اگر ہم تسلیم کر لیں گے نعوذ باللہ من ذالک تو معاذ اللہ پھر ہم نے خدا کو مجسم اور جسم والا مان لیا۔ تو غیروں کے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوا، غیر بھی اپنے معبودوں کا شکل مانتے ہیں، ان معبودوں کی ہاتھ پیر کان ناک سب مانتے ہیں، ہم نے بھی وہی مان لیا، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے علماء نے رسول اللہ نے فرما دیا بتا دیا کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کوئی مٹیریل نہیں ہے، تو قرآن کے لفظی ترجمے نہیں لیے جا سکتے۔ اب دیکھیے قرآن میں ایک لفظ ہے، عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حبل۔ حبل کے معنی بہت سارے ہوتے، حبل کے ایک معنی رسی بھی ہوتے، حبل کے معنی جان بھی ہوتے، رگ بھی ہوتے۔ اب اگر لفظی ترجمے اگر ہم کرنے بیٹھے تو عقیدت کفریہ ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن عظیم میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب سارے لوگوں نے ترجمہ یہاں کیا کیا؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یا حبل اللہ لفظ آیا تو حبل اللہ کا ترجمہ سب نے کیا کیا؟ اللہ کی رسی، جبکہ حبل کے لغت میں ایک معنی جان رگ بھی آتے ہیں، اور دوسری جگہ یہ حبل آیا وہاں سب نے جان کیا ترجمہ، جیسے اللہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ حبل کے معنی سب کیا کر رہے ہیں؟ جان، لیکن وہاں جان نہیں کیا، کیونکہ اگر وہاں جان کریں گے رگ کریں گے کفر ہو جائیں گا، تو اگر جان کرے ترجمہ تو کیا ہوگا؟ تم سب مل کر اللہ کی جان کو پکڑ لو، تم سب مل کر اللہ کی رگ کو پکڑ لو۔ تو معاذ اللہ اللہ کی جان ہے کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی جان آپ قابو میں لے سکتے ہیں؟ یہ تو کفری عقیدہ ہو جائیں گا۔ تو سب نے وہاں دوسرا ترجمہ کیا کیا؟ تعویل سے کام لے کے رسی لیا ہوا مراد، اور پھر رسی کی تفسیر کی کہ اس سے دین مراد ہے، بعض نے کہا قرآن مراد ہے، بعض نے کہا حدیث مراد ہے، بعض نے کہا اہل بیت مراد ہے، مختلف مرادیں لی گئی۔ تو قرآن کے لفظی ترجمے نہیں لیے جا سکتے، اور اگر لفظی ترجموں کو لے کر ہم عقیدہ رکھیں گے تو معاذ اللہ بہت ساری گمراہیت کی باتیں نکلیں گی۔ میں اس پر تفسیر بعد میں کرتا ہوں، لیکن آئیے ایک مولوی صاحب کو آپ سن لیجئے، جو ترجمہ قرآن ان وہابیوں نے کیا، یہ آج کے جیتے جاگتے مولوی جن کا نام ہے مولوی طالب الرحمان صاحب۔ طالب الرحمان یہ توصیف الرحمان کا بھائی ہے، یہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کیا ترجمہ کرتا ہے، سن لیجئے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضور ان پڑھ تھے۔ ہمارا کہنا ہے حضور ان پڑھ نہیں تھے، پڑھا لکھے نہیں تھے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں سوائے رب اس کے۔ مجھے پڑھانے والا کون ہے؟ رب ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہی رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، جس نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور اس کو کلام کرنا سکھایا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا۔ ہم سکھانے والے ہیں، لیکن انہوں نے ترجمہ، انہوں نے مطلب کیا لیا؟ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے، حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب ان پڑھ انگوٹھا بات دور ہوں۔ اور قرآن کی آیت کا وہی ترجمہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جب تک ہم نے بتایا نہیں، نہ تجھے کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا۔ تو حضور کو جب ایمان کا پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ بتائیے رسول اللہ پر کتاب کس عمر میں نازل ہوئی؟ بولیے۔ ہاں، 40 سال کی عمر سے وحی کا نزول ہوا، 40 سال کی عمر میں کتاب دی گئی سرکار کو ظاہراً طور پر۔ تو جب تک کتاب نہیں دی گئی تب تک ایمان نہیں جانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال تک رسول اللہ کفر کی حالت میں تھے،
معاذ اللہ استغفر اللہ، یہی مطلب ہوا کہ نہیں کہ کچھ اور مطلب نکل رہا ہے؟ بولیے اگر غلط میں ہوں تو پھر آپ ٹوک دیجئے مجھے۔ ارے بھائی میں کہوں کہ بھائی جب تک میں نے گریجویشن نہیں کیا، میں اس وقت تک گریجویٹ نہیں تھا، تو بات اس کا مطلب پہلے گریجویٹ نہیں تھا تو میں مطلب کون ہوا؟ بے پڑھا لکھا ہوا نا۔ جب پڑھا تب میں پڑھا لکھا کہلایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کتاب ہم نے نہیں نازل کی، جب تک کتاب تجھے نہیں دی، تو نہ کتاب جانتا تھا نہ ایمان بھی نہیں معلوم تھا۔ تو 40 سال تک رسول اللہ جب ایمان ہی نہیں جانتے تھے تو پھر یہ 40 سال کی عمر تک رسول اللہ کس حال میں گزرے پھر حضور کے؟ تو یہ عقیدہ کیا یہ تسلیم کرنے لائق ہے کہ معاذ اللہ ہمارا نبی 40 سال تک کفر کی حالت میں؟ تو یہ قرآن کے ترجمے کر کے گمراہیت نہیں پھیلا رہے؟ کیا یہ وہ عقیدے نہیں ہیں ان منافقوں کے کہ جو نبی کو اپنے سے بھی کمتر سمجھتے تھے؟ یہ تو اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان سمجھے، اپنے آپ کو اتنا گریڈ کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان، لیکن معاذ اللہ اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے جو ہے سب سے افضل ترین شخصیت اور ذات ہے، ان کا یہ حال کہ 40 سال تک ایمان ہی نہیں معلوم۔ اور اگر 40 سال تک ایمان نہیں معلوم، یہی اگر مراد ہے، طالب الرحمن نے بھی وہی ترجمہ کیا، وہی بات بیان کی، اگر یہ مراد لے لی جائے تو پھر ایک سوال کا جواب دے دے میرے، اور میں 3 سال سے تقریباً 2 یا 3 سال تو ہو گئے کہ میں سوال کئی جگہ دہرا رہا ہوں، لیکن کوئی مائیکل الوہابی اب تک جواب نہیں دے پا رہا، اور کیا دیں گا؟ قیامت آ جائیں گی جواب نہیں دے پائیں گے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر قرآن کا یہی مطلب لے لیا جائے اور اس پر عقیدہ رکھ لیا جائے جو تم نے ترجمہ میں بیان کیا، اور تمہارا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آدمی یہ تصور کر لے کہ 40 سال تک نبی کو ایمان نہیں معلوم تھا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور ایمان ہی نہیں جانتے تھے تو غار ہیرا میں اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس کی کرتے تھے؟ صرف اس سوال کا جواب دے دو۔ کون سا بت تھا جس کو نبی پوج رہے تھے؟ اور اگر رسول ایمان نہیں جانتے تھے تو پھر اس حدیث اور اس روایت کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ حضرت شفا فرماتی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے، وہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی میں بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود تھی، دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، میں نے دیکھا کہ محمد پیدا ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے۔ کس کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہے تھے؟ جب ایمان نہیں معلوم تھا تو مجھے بتاؤ۔ حضرت شفا کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا اور جب میں نے ان کو پلٹایا، میں نے الٹ کیا تو دیکھا کہ محمد کے لب ہل رہے، سرکار کے لب ہل رہے، میں نے اپنے کان کو حضور کے قریب کیا تو قسم خدا کی میں نے سنا حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ جب ایمان نہیں تھا تو یہ کون سی امت تھی جس کو حضور یاد کر رہے تھے؟ تو تم نے یہ قرآن کے ترجمے کر کے گمراہیت کے راستے نہیں کھولے، اور تم کہتے ہو قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا دیوبند دین سمجھنے کے لائق ہے، نا قرآن سمجھنے کے لائق ہے، کسی کام کی نہیں، اس دور کے پکے چھٹے ہوئے منافق ہے، مگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، کیونکہ رسول کے زمانے کے بھی منافق اپنے آپ کو پکا سمجھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ سمجھ رہے نا؟ صحابہ کو چھوڑ دیا لیکن نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ۔ انہوں نے مسجد نبوی سے بھگا دیے گئے، توبہ نہیں کی، مسجد زرار بنا رہے، تو یہ نماز نہیں چھوڑتے لیکن مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آئیے اگر یہی مفہوم اور یہی ترجمہ لے لیا جائے تو پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر کتنی ضربیں لگیں گی اور لوگ کتنے اعتراض کریں گے، جس کا کوئی مائیکل الوہابی جواب نہیں دے سکیں گا سوائے اہل سنت و جماعت۔ کل کو کوئی عیسائی آ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ محمد افضل ہے کہ عیسیٰ مسیح افضل ہے، کون افضل ہے بتائیے ذرا؟ یہ تو آپ محبت میں کہہ رہے ہیں، مگر وہ اعتراض کرنے والا تو آپ کا قرآن اٹھا کے لائیں گا ہاتھ میں اور کہیں گا تم عیسیٰ مسیح سے افضل اپنے نبی کو کہتے ہو؟ کس منہ سے تم اپنے نبی کو افضل کہتے ہو عیسیٰ مسیح سے، جبکہ تمہارے قرآن میں عیسیٰ مسیح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم بائبل نہیں کوٹ کر رہے ہیں، ہم بائبل اور انجیل نہیں دکھا رہے، تمہارا ہی قرآن پیش کر رہے۔ دیکھو تمہارے قرآن کے اندر پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، اور آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا جہاں ذکر کیا تو ذکر یہاں سے شروع کیا کہ پاک مریم سے، بغیر باپ کے مریم سے حضرت عیسیٰ مسیح کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ مسیح کو پیدا کیا۔ اور جب عیسیٰ پیدا ہوئے حضرت مریم روتے ہوئے کہتی ہے مالک کائنات تو نے تو اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کہ مجھ پاک عورت سے، مجھ کواری سے ایک بچے کو پیدا کر دیا، مگر جب میں اپنی قوم میں جاؤں گی تو لوگ
اس بچے کے بارے میں سوال کریں گے، مجھ پر تہمتیں لگائیں گے، اے رب کائنات میں انہیں کیسے سمجھا پاؤں گی، کیسے یقین دلاؤں گی کہ کواری کو اللہ کی قدرت سے بچہ ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا مریم تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ جواب خود بچہ دے گا، تو اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جواب دیں گا۔ حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، حضرت مریم جب عیسیٰ مسیح کو قوم کے درمیان میں لائی، قوم نے دیکھا کہا مریم یہ کس بچے کو اٹھا لائی ہے؟ کہا یہ میرا بچہ ہے۔ کہا تو شادی شدہ نہیں، تیرا کوئی شوہر نہیں، کسی مرد کے تعلق میں تو آئی نہیں، کیسے تو نے یہ بچہ جنا؟ کیا تو بدکار ہو گئی ہے؟ تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں تھا، تیرے خاندان میں کسی نے بدکاری نہیں کی، اے مریم یہ بدکاری کیوں کی تو نے؟ ہم تو تجھے بڑا پارسا اور نیکس جانتے تھے۔ حضرت مریم نے عیسیٰ مسیح کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ بچہ جواب دیں گا۔ قوم نے کہا یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، جو پالنے میں ہے؟ دودھ پینے والے بچے بولا نہیں کرتے، جسے پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قدرت سے یہی بولیں گا۔ قوم نے کہا بچے بتا تو تیرا معاملہ کیا ہے، کون ہے تو، کس کی اولاد ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے پالنے میں جو جملے کہے، قرآن نے وہ جملے بیان کیے، آیت نمبر 13-30 کے اندر وہ جملے آتے۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا، قوم سے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ایک عیسائی یہ آیت سنا کے آپ کو نہیں کہیں گا کہ آپ کا نبی آپ ہمارے عیسیٰ مسیح سے کیسے افضل، کہ 40 سال تک تو آپ کے نبی کو ایمان ہی نہیں معلوم تھا، 40 سال تک آپ کے نبی کتاب سے واقف نہیں، اور ہمارا مسیح وہ ہے جو پالنے میں کہہ رہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا۔ جو پالنے میں اپنے نبی ہونے کا اظہار کر رہا ہو وہ افضل ہے کہ جو 40 سال تک نہ نبوت جانتا ہے نہ ایمان جانتا ہے، وہ افضل ہوگا؟ کیا جواب ہے ان وہابیوں کے پاس؟ جاؤ کل تبلیغی جماعت والوں سے اور تمہارے آس پاس میں جو دیوبندیوں سے پوچھو کہ تمہارے ملاؤں نے ترجمہ کیے، اگر عیسائی یہ اعتراض کرے تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ خدا کی قسم ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابراہیم افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ بولیے، رسول اللہ افضل ہے نا؟ مگر حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 51 میں کہتا ہے، کل کوئی مشرک آ جائے، کوئی ہندو آ کے کہے کہ صاحب یہودی آ جائے، یہودی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، پارسی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ تینوں قومیں آ کے کہے کہ تمہارا نبی ابراہیم سے کیسے افضل؟ وہ ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں، کہیں ابراہم سے کیسے افضل تمہارا نبی؟ جبکہ ابراہیم کے بارے میں تمہارا ہی قرآن پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 51 میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو بالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی۔ ابراہیم ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے ہدایت دے دی، اور ہدایت ہی نہیں دی بلکہ کیا معاملہ تھا؟ وَقُنَّا بِهِ عَالَمِينَ، اور ہم اس کی نگہبانی بھی کر رہے تھے، ہم اس کے نگراں بھی تھے۔ تو تمہارا نبی 40 سال تک تو ایمان ہی نہیں جانتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام بالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت یافتہ، تو حضرت ابراہیم افضل ہوئے کہ نبی افضل ہوئے؟ اور پھر حضرت ابراہیم بالغ ہونے سے پہلے ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ہادی بھی ہو چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، خدائی دعویٰ کیا، کہا میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ ایک رات خواب دیکھا نمرود نے، خواب کیا دیکھتا ہے کہ دربار بھرا ہوا ہے، یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک زمین میں زلزلہ برپا ہوا، زلزلہ آیا، زمین ہلی، یہ بھی دربار میں تخت سے گر پڑا، تخت بھی گر پڑا، یہ بھی اوندے منہ گر پڑا۔ خواب دیکھا، صبح ہڑبڑا کے بیدار ہوا، دربار منعقد ہوا اس کا بھرا، تو اس نے نجومیوں کو بلایا، کہا کہ کل رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب حماقت دیکھیے قوم کی اور اس کی، کہ خود خدا ہے اس کو ہی نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، نجومیوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا ہونے والا ہے؟ تو نجومیوں نے اپنی عقلیں دوڑائی، کہا کہ اے خداوند نمرود، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ نبی ہونے کا اعلان کرے گا جو تیری خدائی کے دعوے کی دھجیاں بکھیر دیں گا،
تیری حکومت کی اینٹ سیٹ بجا دیں گا. نمرود نے کہا اچھا ایسا کوئی بچہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اعلان کیا کہ آج سے جو بھی عورت لڑکا جنے اس کو قتل کر دو. سینکڑوں دائیاں پھیلا دی گئی اور تاکید کی گئی کہ جو بھی عورت حاملہ ہو پوری نگرانی رکھی جائے, لڑکی جنے عورت چھوڑ دینا, جیسی لڑکا پیدا ہو فوراً اسی وقت قتل کر دینا. جو دائی ایسا نہیں کریں گی اس کو سزائے موت دی جائیں گی. دائیاں پھیل گئی, سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم کو مبعوث فرمانا تھا, اور اللہ کی قدرت کہ حضرت ابراہیم کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو پیٹ ظاہر ہی نہیں ہوا. عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو پیٹ بڑھ جاتا ہے, نارمل عورتوں کی طرح. پڑوس کی عورتوں کو تک خبر نہیں کہ یہ حمل سے ہے, مگر وہ خود جانتی تھی کہ میں حمل سے ہوں. اللہ نے ایسا پوشیدگی کے ساتھ حضرت ابراہیم کو شکم میں پرورش کی اللہ نے کہ کسی کو نہیں کانوں کان خبر, صرف دو لوگ جانتے تھے, ایک خود حضرت ابراہیم کی والدہ اور دوسرے حضرت ابراہیم کے والد. یہاں تک کہ 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا, کسی کو خبر تک نہیں کہ حضرت ابراہیم کی والدہ حمل سے ہے. دائیاں دیکھتی ہے, آس پاس نگرانی رکھتی ہے, مگر ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. نہ آپ نے ظاہر کیا. جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ولادت کا وقت قریب آیا تو بہت دور جنگل میں جاتی ہے حضرت ابراہیم کی والدہ. ایک مناسب گفا اور ایک غار نظر آیا, اس گفا اور غار میں داخل ہوئی. حضرت ابراہیم کی وہاں پیدائش ہوئی. غار سے باہر نکلتی ہے, نکلنے کے بعد ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ اور دہانے پر رکھ دیا تاکہ کوئی نہ جانور گھسے نہ انسان داخل ہو. واپس لوٹ آئی, اپنے شوہر کو خبر دی کہ میں نے ایک لڑکے کو جنا ہے, اور یقیناً یہ لڑکا وہی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں نمرود کے نجومیوں نے پیشن گوئی کی, یہ حکومت کی دھجیاں بکھیرنے والا ہے. حضرت ابراہیم کے والد نے تاکید کی کہ کسی کو خبر نہ کرنا, اور جب بھی ابراہیم کو دودھ پلانے جاؤ اس وقت تک اس کو گفا میں ہی رکھو جب تک بڑے نہ ہو جائے. 2 وقت دودھ پلانے جاتی ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے, سورج غروب ہونے کے بعد. 24 گھنٹے میں صرف 2 وقت حضرت ابراہیم دودھ پیتے ہیں, مگر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار. اللہ فرماتا ہے وَقُنَّ بِهِ عَالَمِينَ, ہم ابراہیم کے نگہبان تھے. کیسی نگہبانی کی رب تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلا دن گزرا حضرت ابراہیم پر تو آپ پہلے ہی دن 1 مہینے کے برابر بچے نظر آ رہے ہیں. دوسرا دن گزرا تو 2 مہینے کے برابر نظر آ رہے تھے. تیسرا دن گزرا تو 3 مہینے کے برابر نظر آ رہے ہیں. چوتھا دن گزرا 4 مہینے, اور جب 12واں دن آیا تو آپ 1 سال کے بچے کے برابر نظر آ رہے ہیں. تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں, تیزی سے پرورش ہو رہی ہے. حکمت کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ مشیت چاہتی ہے کہ جیسی ابراہیم باہر نکلے بڑے نظر آئے. بظاہر عمر دین کے اعتبار سے چھوٹے ہیں, مگر دیکھنے میں جب بڑے دکھیں گے. نمرود سے سامنا ہو گیا, نمرود کے سپاہیوں سے سامنا ہو گیا تو وہ دیکھ کر سمجھے گے کہ یہ تو بہت پرانا بچہ ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, سمجھ نہیں پائیں گے. اور جب 12واں دن آیا 1 سال کے ہو گئے تو 12ویں دن اللہ نے طاقت قوت وہ دی ابراہیم کو کہ آپ چلنے لگے. چلتے ہوئے گفا کے دہانے پر آئے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس بڑے پتھر کو, جس کو بڑے سے بڑا آدمی بھی مشکل سے ہٹایا, آپ نے تنہا ہٹایا. اور ہٹانے کے بعد جب باہر آئے تو رات کا وقت تھا. قرآن نے اس منظر کو اپنے اندر سمویا ہے. جب آئے تو چاند پر نظر پڑی. پورا جنگل ویران ہے, چاروں طرف ہو کا عالم. چاند کو دیکھا, روشن چمکتا ہوا پایا, اور اسی کی چاندنی پوری جنگل میں بکھری ہوئی تھی. آپ نے چاند کو دیکھ کر کہا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ اقرار نہیں تھا, انکار ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہاذا ربی کہہ کے کہہ رہی ہے میرا رب ہے. نہیں, جملہ استفہامیہ ہے. ہاذا ربی, ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ لہجہ انکاری ہے کہ یہ میرا رب نہیں ہے. اور جب صبح نمودار ہوئی, سورج نکلا, فرمایا یہ تو پہلے والے سے بڑا ہے, کیا یہ میرا رب ہے؟ اب جب شام ہوئی تو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا, میرا رب وہ ہے جو انہیں نکالتا ہے اور ڈبا دیتا ہے. میرا رب وہ ہے. یہ آپ توحید کو اتنی کم سنی میں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ, اور ہم نے ابراہیم کو ہدایت دے دی پہلے ہی. کب ہدایت دی؟ من قبل, بالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت عطا کر دی. اب ماں جب رات میں آتی ہے دودھ پلانے حسب معمول, تو جیسی ماں داخل ہوئی تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا امی, اے میری ماں آپ پر سلام ہو. تو ماں تعجب میں پڑ گئی, 12 دن کا بچہ بات بھی کرنے لگا, چل بھی رہا ہے, گفتگو بھی کر رہا ہے. کہا کہ بیٹا ابراہیم تم تو بولنے لگے. کہا یہ میرے رب کا فضل ہے.
کہا کہ تعجب کی بات ہے، اب مجھے تو یقین ہو گیا کہ تم وہی بچے ہو جو ابراہیم، جو نمرود کے خدائی دعوے کی دھجیاں بکھیرنے والے ہو۔ کہا کہ میری ماں، کیا تم میرے کسی سوال کا جواب دوں گی؟ یہ پہلی گفتگو اس کو حضرت امام معین الدین کاشفی الواعظ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معارج النبوت کی جلد اول میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اپنی ماں سے جو پہلا کلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیے 12 دن میں تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ خدا کو تو جانتے ہی ہے، اب خدا کیا ہے سمجھا بھی رہے ہیں، اور کس بھولے پن سے سمجھایا حضرت ابراہیم نے۔ کہا میری ماں، کیا تم میرے سوال کا جواب دوں گی؟ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا میری ماں بتاؤ میرا رب کون ہے؟ تو کہا بیٹا تمہارا رب میں ہوں۔ کیونکہ رب کیا تھا اس وقت تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، قوم میں اتنی گمراہیت پھیل چکی تھی۔ کہا میں تمہارا رب ہوں۔ کہا امی آپ کیسے میری رب ہو سکتی ہے؟ کہا بیٹا میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، تیری پرورش کرتی ہوں، تجھے پروان چڑھاتی ہوں، اگر میں تجھے غذا نہ دوں، دودھ نہ پلاؤں، تو تباہ اور ہلاک ہو جائے، بھوک کی وجہ سے تو مر جائے، تو میں تجھے پالتی ہوں، اس لیے میں تیرا رب ہوں۔ اچھا آپ کا بھی رب ہے کوئی؟ کہا میرا بھی رب ہے۔ کہا کون ہے آپ کا رب؟ کہا تیرے والد، وہ مجھے کھلاتے پلاتے اس لیے میرے رب وہ ہے۔ کہا کیا والد کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا والد کا بھی رب ہے، والد کا رب نمرود ہے۔ کہا نمرود کیسے رب ہے؟ کہا وہی تیرے والد کو تنخواہ دیتا ہے۔ نمرود کے باڈی گارڈ تھے حضرت ابراہیم کے والد، محافظ تھے۔ کہا تیرے والد کو تنخواہ دیتا ہے، اسی سے کھانے پینے کی سامان آتے ہیں، اگر تیرے والد کو وہ کھانے پینے کی اشیاء نہ دے، تنخواہ نہ دے، تو ہم بھوکوں مر جائے۔ تو تیرے والد میری پرورش کرتے ہیں، میں تیری پرورش کرتی ہوں، اس لیے تیرا رب میں، میرا رب جو ہے میں تیرے والد، اور والد کا رب نمرود ہے۔ کہا اچھا نمرود کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا نہیں نمرود کا کوئی رب نہیں ہے، نمرود خود رب ہے، وہ سب کو پالتا اور کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا اچھا امی ذرا دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے، یہ بتائیے کہ میں زیادہ حسین و جمیل ہوں کہ آپ زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ میں زیادہ خوبصورت ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کہا امی یہ بتائیے آپ زیادہ خوبصورت ہے یا والد صاحب زیادہ خوبصورت ہے؟ کہا بیٹا والد سے زیادہ میں خوبصورت ہوں۔ کہا والد زیادہ خوبصورت ہے کہ نمرود زیادہ خوبصورت ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تیرے والد تو بڑے گورے اور بڑے خوبصورت ہیں، نمرود تو کالا چپٹا ٹیڑھی ناک کا آدمی ہے، چپٹا قسم کا آدمی ہے، کا رنگ اس کا سیاہ ہے۔ تیرے والد سے زیادہ خوبصورت و حسین نہیں ہے، بلکہ انتہائی بشکل ہے نمرود، مگر وہ خدا ہے۔ کہا یہ کیسے خدا ہے جس نے مجھے حسین بنایا، آپ کو حسین بنایا، باپ کو حسین بنایا، اور خود ہی کالا کلوٹا رہ گیا؟ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور میں ایک اشارہ کروں، دیکھیے ہندوستان میں اب آج کل اشاروں میں بولنا پڑتا، کھل کے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تو حکومت فیصلہ کرتی ہے نا ہم کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، تو پھر بولنے پہ کتنی پابندی ہو؟ جب کھانے پہ اتنی پابندی ہے تو بولنے پہ کتنی ہوں گی؟ ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے ایک سند بتائی ہمیں کہ رب کیسا ہو سکتا ہے، وہ جو سب کو حسین بنائے خود کالا ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا خدا اور ایشور ہو سکتا ہے جو خود اپنی ماں سے پوچھتا ہے رادھا کیوں گوری میں کیوں کالا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ، ہے نا؟ وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے ہدایت پر بھی ہے اور دوسروں کو ہدایت پر لا رہے ہیں۔ تو تمہارا نبی ابراہیم سے کیسے افضل ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک تو ایمان ہی نہیں جانتا تھا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اب آئیے میں نے یہ الزامی جواب دیے، اب اصل جواب کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ صرف 2 جواب دوں گا، اس پہ زیادہ دلائل نہیں دوں گا، گفتگو آگے بڑھانی ہے۔ یہ بتائیے قرآن میں تضاد آ سکتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ قرآن میں تضاد، فرکشن آ سکتا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے قرآن کی، ایک جگہ کچھ اور ایک جگہ کچھ؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے تلاوت قرآن اور ایک ہوتا ہے فہم قرآن۔ وہابیوں کے پاس تلاوت قرآن حدیث میں کہا قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پڑھ تو خوب رہے ہیں، حلق سے اتر نہیں رہا ہے۔ اگر حلق سے اتر جاتا تو دیکھتے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اس آیت کا مطلب یہی لے لیا جائے کہ اے نبی تو ایمان نہیں جانتا تھا، تو پھر اس سری صاف واضح آیت کا کیا مطلب لیا جائے گا جو پارہ نمبر 8 میں آئی ہے؟ پارہ 8 سورہ انعام
آیت نمبر 162 اور 163 اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے میرے حبیب بتا دے اس قوم سے، فرما دیجئے آپ اس سے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے میری نمازیں اللہ کے لیے ہے، میری عبادت اللہ کے لیے، میری قربانیاں رب العالمین کے لیے، میرا جینا رب العالمین کے لیے، میرا مرنا رب العالمین کے لیے. یعنی جب میں پیدا ہوا تب بھی میں رب العالمین کے لیے میرا جینا تھا، مروں گا جس دن وصال ہوں گا یہ بھی رب العالمین کے لیے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی اور ساجیدار اور جوڑی دار نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میں اعلان کروں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہاں کہہ رہا ہے آپ کہیے کہ میں سب سے پہلا مسلمان، اور وہاں کہہ رہا ہے ایمان ہی نہیں جانتے تھے. تو قرآن میں بھی تضاد آ گیا. اور پھر میں سب سے پہلا مسلمان، تو کب مسلمان؟ یہ چاند مسلمان ہے جب یہ نہیں تھا تب میں تھا مسلمان. یہ سورج مسلمان ہے، یہ پوری کائنات مسلمان، زمین مسلمان. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ پر ایمان نہ رکھتی اور اللہ کو سجدہ نہ کر رہی ہو. ہر شے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور حضور سے کہا جا رہا ہے اعلان کیجئے میں سب سے پہلا مسلمان. جب چاند نہیں تھا میں تھا، میرا نور تھا، میرا نور مسلمان تھا. جب سورج نہیں تھا میں موجود تھا، مسلمان. زمین نہیں تھی میں تھا، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی میں تھا. اور میرا نور جب سے پیدا کیا گیا میں مسلمان تھا. تو کتنے پہلے مسلمان؟ چاند سے بھی پہلے، سورج سے بھی پہلے، سب سے پہلے. امام بخاری کی اور دوسری کتابیں کیا پڑھیں گے یہ لوگ؟ یہ امام بخاری نے لکھی اسماء و رجال پر، جرح و تعدیل پر ہے یہ کتاب. اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 374، حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ فجر ایک صحابی رسول ہے، ان کا ذکر کیا جہاں پہ ان سے جو پہلی حدیث آئی وہ یہی نقل کی. حضرت میسرہ سے بہت ساری حدیثیں لکھی امام بخاری نے. تو پہلی حدیث 1606 نمبر کی لکھتے ہیں ان میسرۃ الفجری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ مسلمان نہیں پوچھ رہے، نبی. کافر نبی ہوتا ہے؟ ارے نبی تو خود مسلمان ہوتا ہے نا. اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ قالا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. اللہ کے نبی نے کہا ہے میسرہ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے. روح آدم الگ تھی، جسم آدم الگ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا ہے جامع ترمذی میں. بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، جیسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں لایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو لایا. متعدد علماء کرام نے اس حدیث کو نقل کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. نبی خود سراپا ایمان ہوتا ہے، نبی خود ایمان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان ہی مصطفیٰ ہے. تو پھر یہ کیا بکواس ہے کہ 40 سال تک آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ یہ اس کی مراد ہی نہیں ہے. ولا ایمان سے مراد جو سارے مفسرین نے بھی جس پر اجماع ہے، اس میں چند کے نام لے رہا ہوں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے. امام حسین بن فضل، حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قشیری، اور متعدد علماء ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے. یہ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ولل ایمان سے مراد ایمان نہیں ہے بلکہ احکام شرع ہے، قانون شرع ہے، قانون ہے. تو اللہ نے جو ہے فرمایا تم ولل ایمان، تو مراد یہ کہ حبیب جب تک ہم نے آپ کو قانون نہیں دیا تھا آپ قانون نہیں جانتے تھے، جب تک احکام شرع نہیں بتائے آپ احکام شرع نہیں جانتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واحد وہ مترجم ہے
जिन्होंने तमाम मुफस्सिरीन की इन चीजों को देखकर, कुरान की आयतों को देखकर, हदीस को देखकर कि नबी उस वक्त भी नबी थे जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फरमाया वलल ईमान से मुराद यहाँ ये नहीं कि ईमान नहीं जानते थे, बल्कि मफहूम ये हुआ, आलत फरमाते हैं, तर्जमा करते हैं कि ऐ हबीब, इससे पहले न तुम किताब जानते थे न अहकाम शरा की तफसील जानते थे। तो ईमान कहाँ बच रहा है बताइए? अगर वहाबियों की जमातों में जाए तो हमारा अकीदा ये हो जाए नौजुबिल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुसलमान नहीं है, और इस जमात के नजदीक नबी छोड़िए कोई मुसलमान नहीं है। तारिक जमील क्या कहता है, जरा ये भी सुन लीजिए। ये सवाल है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, है नबी आप नहीं जानते थे क्या होती है किताब और क्या होता है ईमान। ना आपने कोई किताब पढ़ी थी, ना आपने कोई तालीम हासिल की थी, ना आपने तौरात पढ़ी थी, आप तो इन चीजों से नावाकिफ थे, आप तो उम्मीयीन में से थे। मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। अहकाम शरअ की तफसील ये अच्छे याद रखिएगा, यानी ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद है। यानी ऐलान नबूवत से पहले हमारे नबी ये जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, पूरी कायनात का खालिक व मालिक वही है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई शरीक नहीं है। ये हमारे ईमानियात में दाखिल है। अगर इस आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम ले लिया जाए कि हबीब आपको पता ही नहीं था कि ईमान क्या है, तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम अल्लाह ताला की वहदानियत को भी पहले नहीं जानते थे, अल्लाह तबारक व तआला के शुरका के जो क़बाहत है उसका भी तस्वुर आपको हासिल नहीं था। और इसी तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, आसमानी किताबों के बारे में या जन्नत दोज़ख वगैरह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम शरअ की तफसील बतदरीज अता की गई, आहिस्ता आहिस्ता दी गई। यहाँ उसी चीज़ का बयान फरमाया जा रहा है। वलकिन जअलनाहु नूरन, और लेकिन हमने इसे नूर बनाया, यानी क़ुरआन अज़ीम को हमने नूर बना दिया। नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, हम हिदायत देते हैं इसके ज़रिए अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यानी हमने कुरान पाक को अहकाम शरअ की तफसील जानने के लिए एक ज़रिया हिदायत बना दिया है, और हमारे बंदों में से जिसको हम मुंतखब फरमा लेते हैं वो इससे ज़रूर हिदायत हासिल करता है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक आप ज़रूर हिदायत देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं सीधे रास्ते की तरफ, यानी सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का काम यही होता है कि वो कौम को हिदायत देते हैं, और हिदायत का माना जब नबी करीम जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए, क़ुरआन के लिए, यानी अल्लाह के अलावा के लिए साबित होगा तो उससे इराअतु तरीक़ मुराद लिया जाता है। उमूमन यही कायदा ज़ाब्ता होता है, यानी रास्ते का दिखाना। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम और कुरान पाक, इसके अलावा दीगर जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, इनका काम था लोगों को रास्ता दिखाना, मंजिल मकसूद तक पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। और अल्लाह तबारक व तआला भी कभी रास्ता दिखाता है फ़कत बंदे को, उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाता है, और कभी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता है। इसलिए ये खुलासा कलाम यहाँ पर याद रखिएगा कि लफ्ज़ हिदायत दो मानी के लिए इस्तेमाल होता है। एक हिदायत का मतलब होता है मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना, और एक इसका माना इस्तेमाल होता है रास्ता दिखा देना। जब आप मंजिल पे किसी को पहुँचा देंगे तो फिर भटकने का इम्कान नहीं होता, लेकिन अगर आप मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए किसी रास्ते का तयन कर देंगे कि देखो जी इस रास्ते पे आप चलते जाना, फिर आप आखिर मंजिल तक पहुँच जाएंगे, तो दरमियान में भटकने का इहतिमाल होता है। लिहाजा जब हिदायत के लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल होता है तो कभी हकीकतन इस्तेमाल होता है और कभी मजाजी तौर पे इस्तेमाल होता है। जब अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ हिदायत हकीकी तौर पे इस्तेमाल होगा तो इससे मुराद मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना है, और जब अल्लाह के लिए मजाजन इस्तेमाल करेंगे इसको तो मजाजी माना के एतबार से रास्ता दिखाने के माना में आएगा। और इसी तरह नबियों के लिए या अल्लाह के अलावा के लिए जब हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इस लफ्ज़ की हकीकत होती है रास्ते का दिखा देना, और मजाजन कभी कभी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना भी होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप ज़रूर हिदायत अता फ़रमाने वाले हैं सीधे रास्ते की तरफ, ये सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाने वाले हैं। तो ये इराअतु तरीक़ की तरफ इशारा कर दिया कि यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला माना है। सिरातुल्लाहिल्लज़ी
اس اللہ تبارک و تعالی کا راستہ جو لہو ما فی السماواتی وما فی الارض، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے راستے کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام پھرتے ہیں، یعنی تمام کاموں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جمع ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کے بارے میں بندوں سے باز پرس فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔